یہ کیا شور مچایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر ارحان اور زرمینہ دونوں ہی خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ یہ ہٹلر یہاں پر کیسے آ گیا؟ زرمینہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، کون سا مجھے بتا کر آیا ہے؟ ارحان منہ بنا کر بولا۔ تمہیں تو پتا ہونا چاہیے، آخر تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ اگر میری اس سے شادی ہو گئی تو میں پہلی ہی رات چوہے مار گولی کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ میں کبھی بھی اس کی بیوی نہیں بنوں گی۔ ہاں، ہم بھی شکر ادا کریں گے کہ تم جیسی چڑیل سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگی تھی۔ اس وقت تک بازل خان بھی مضبوط قدم اٹھاتا ان کے قریب آ گیا۔ دونوں پر ایک ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ حلق کے بل دھاڑا۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ، ورنہ تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ کبھی نظر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آپ کتنے ظالم ہیں! آپ کو ہمارے وقت میں نہیں بلکہ ہٹلر کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ قسم سے وہاں پر آپ کی بڑی شاباش ہوتی۔ زرمینہ صاحبہ کو تو اپنی زبان پر بالکل بھی لگام نہیں تھی، اس لیے فٹ سے بولی۔ تمہارے مشورے کا بہت شکریہ، اور تمہیں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم اس دنیا میں نہ آتی تو ہمیں اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، اور نہ ہی تمہارے دماغ میں اس طرح کی گندی سوچ جنم لیتی۔ میرے دماغ کو گندا مت کہیے گا، میں نے کہا ہے میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ اور جا کر کتابیں اٹھاؤ۔ پچھلی بار بھی بری طرح سے فیل ہو گئی تھی۔ تمہاری پرنسپل صاحبہ ہر بار مجھے بلا کر ذلیل کرتی ہیں۔ اگر اس بار مجھے تم لوگوں کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا تو میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ ہر بار ہی یہ دھمکی دیتے ہیں، کون سا پہلی بار ہے؟ ارحان نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اگلے لمحے وہ اس کو کانوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے کر چلا گیا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، میرا کان! بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے کانوں کے بغیر بالکل بھی پیارا نہیں لگوں گا۔ اس کی آہو پکار عروج پر تھی جبکہ دندن آتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گئی، جہاں پر اس کی بڑی بہن امی کے ساتھ بیٹھی اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ امی آج صاف صاف بتا دے۔ اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ آخر اس کی بہن آج صاف صاف کیا جاننا چاہتی تھی؟ یہ زرمینہ کو آپ نے کچرا کنڈی سے اٹھایا تھا نا؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ زرمینہ کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ دیکھیں باجی، ہمارا ایسا ویسا کوئی مذاق نہیں ہے، میں مذاق کر بھی نہیں رہی، میں بہت سیریس نوٹ پر بات کر رہی ہوں۔ امی میری طرف دیکھ کر مجھے بتائیں، اس کو آپ نے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا نا؟ یا پھر یہ کسی انتہائی گندے ہسپتال میں کسی گندی عورت کی بیٹی کے ساتھ تبدیل ہو گئی تھی؟ کیونکہ آپ کی اولاد تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ جذبات میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ سدرا بیگم نے بھی اپنی بڑی بیٹی کو کینہ توز نظروں سے گھورا، مگر وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ اس سے بڑی پھوہڑ عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ انتہائی اوپر درجے کی بے وقوف ہے یہ۔ پھر سے مہابھارت شروع ہونے والی ہے۔ سدرا بیگم منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ انہیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ زرمینہ بھی میدان میں اتر آئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی بڑی بہن تانیہ نے اس کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور ایک زوردار جھٹکا دیا۔ امی! زرمینہ حلق کے بل چیخی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہوگی؟ سدرا بیگم نے تانیہ کے ہاتھوں سے اپنی مظلوم بیٹی کے بال چھڑوائے، جو مظلوم کم اور ڈرامے باز زیادہ تھی۔ زرمینہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ زور زور سے ہل رہا ہو۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، مکافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا۔ ابھی باہر وہ ارحان کے بال کھینچ رہی تھی اور اندر آ کر اس کی بہنوں نے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ کیا مسئلہ ہوا ہے مجھے یہ بتاؤ۔ اس بے وقوف عورت کو میں نے کہا تھا کہ کچن میں نے چولہے پر دودھ ابالنے کے لیے رکھا، اس کو دیکھنا کہیں وہ ابل کر باہر نہ آ جائے، لیکن محترمہ نہ جانے ایسے کون سے کاموں میں مصروف تھی کہ یہ میری بات بھول گئی۔ جب میں کچن میں گئی تو وہ دہچکی سے باہر نکل کر فرش کو بوسے دے رہا تھا۔ اسے تو میں جان سے مار ڈالوں گی۔ میرا کیک بنانے کا ارادہ تھا اور میرا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ تم تو ادھر آؤ۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تو وہ ہڑبڑا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، مگر سامنے سے آنے والے بازل خان سے پھر سے زور سے جا کر لگی۔ گھر چھوٹا نہیں تھا بلکہ اس کی قسمت خراب تھی۔ ایک مصیبت سے نکلتی تو دوسری میں پھنس جاتی۔
آنکھیں ہیں یا بٹن؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ وہ غراتے ہوئے بولا۔ یہی سوال میں آپ سے بھی تو کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری لمبی زبان میں کسی دن کاٹ ڈالوں گی۔ تانیہ نے اسے دھمکی دی تو وہ بازل کے پیچھے ہی جا کر چھپ گئی۔ وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ کیا کرو گی؟ کیا میری شرٹ پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ انہیں بولیں کہ یہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ وہ تانیہ سے بچنے کے لیے اب اپنے دوسرے دشمن کے پاس پناہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ بھی صدا کا مطلبی تھا۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ ورنہ میں آپ کا پول کھول دوں گی کہ آپ نے میڈم ہمراہ کے ساتھ بیٹھ کر کافی پی تھی۔ وہ ذرا سی اس کے کانوں میں جھکتی فرمائش بھرے لہجے میں بولتی، اسے چپ ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ تانیہ چھوڑ دو اسے، یہ ایک نمبر کی بے وقوف ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس پر اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کا دماغ اس کے گھٹنوں میں موجود ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تک وہ ٹخنوں میں پہنچ گیا ہوگا۔ بازل اسے بچا رہا تھا یا پھر اسے ذلیل کر رہا تھا، زرمینہ سمجھ نہیں پائی تھی، مگر یہ دیکھ کر اس کے دل کو تسلی ہو گئی تھی کہ تانیہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا وائپر زمین پر پھینک کر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ اب کیا کیا ہے تم نے؟ میری زندگی میری مرضی، جو مرضی کروں، آپ اپنے کام سے کام رکھے۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ بازل نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی اور پھر اپنا دوپٹہ اپنے دانتوں میں دبا کر پرانی فلموں کی طرح ہیروئن بننے کی ناکام ایکٹنگ کرنے لگی۔ بازل کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے غلط انسان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ وہ تو تھی ہی ایک نمبر کی ڈرامے باز، اسے تو موقع چاہیے تھا اپنی ایکٹنگ کا مظاہرہ کرنے کا۔ بازل نے ایک جھٹکے سے اس کی بازو چھوڑی۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو اور جا کر پیپرز کی تیاری کرو، ورنہ میں تمہیں سر بلال کے پاس بھیج دوں گا۔ پلیز مجھے ان کے پاس بھیج دیں، مجھے ان کے پاس پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس طرح سے میں اپنی پڑھائی پر توجہ بھی دوں گی۔ بازل کو لگا تھا وہ سر بلال سے ڈر جائے گی، وہ اس کا ہی دوست تھا اور بہت ہی سخت تھا۔ اسٹوڈنٹس اس کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے تھے، اور یہاں پر وہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ ان کے بارے میں جانتی نہیں تھی۔ پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، تم نے تو میرے سارے مسائل ہی حل کر دیے۔ میں آج اس سے بات کرتا ہوں، وہ تمہیں ٹیوشن دیا کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، خبردار، جو تم نے وہاں پر کوئی شرارت کی یا کسی کو پریشان کرنے کی کوشش کی، وہ میری طرح تم پر رحم نہیں کرے گا۔ آپ کون سا مجھ پر رحم کرتے؟ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بدلہ لیتے ہیں، زبان کو لگام دیا کرو۔ تانیہ کی آواز سن کر وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور پھر سے بازل کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ بازل کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے منتشر ہو گئی۔ کیا بے وقوفوں والی حرکت کر دی ہو تم؟ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، 19 سال کی ہو چکی ہو، لیکن ابھی تک FSC میں ہی بیٹھی ہوئی ہو۔ پھر سے تانیہ کی آواز گونجی۔ جب میں اس کی عمر کی تھی تب میرا 3rd سیمسٹر تھا۔ کیا اکھاڑ لیا ہے تم نے ڈگری لے کر؟ گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہو نا، ڈھنگ کا کوئی رشتہ آ رہا ہے، نہ ہی تم یہاں سے جا رہی ہو، عذاب بن کر بس ہمارے سر پر نازل ہو گئی ہو۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، بدتمیز لڑکی۔ وہ مارنے کے لیے اس کی طرف بھاگی تو زرمینہ اپنے کمرے میں جا کر زور سے اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی اور وہاں پر کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اے یا میرے اللہ، میری چڑچڑی بہن کی جلدی سے شادی ہو جائے، ورنہ اس نے مجھے بھری جوانی میں ہی گنجا کر دینا ہے۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا اسے اس وقت لگا جب اس نے بیڈ پر ارحان کو ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے دیکھا۔ تم یہاں پر کیا کرے ہو کمینے انسان؟ ارے میری پیاری بہن، تم اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ تم غصے میں بھی بہت کیوٹ لگتی ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ غصہ کر کے تمہارا خون جلے اور تمہارا رنگ کالا ہو جائے۔ وہ اس وقت بہت ہی میٹھے انداز میں بات کر رہا تھا۔ زرمینہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے بتاؤ کہ کیا کام ہے؟ ارے تم تو مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ ہاں مجھے پتا ہے، تم سے بڑا کمینہ اس پوری دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ بس اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے نوٹس مانگنے کے لیے آیا تھا، مجھے شام کے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ کون سا ٹیسٹ؟ اسے اپنے کانوں پر ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ وہی ٹیسٹ جو ہم اپنے جلاد بھائی مسٹر ہٹلر
بازل خان کو دینے والے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اور تم نے نوٹس کے لیے مجھ سے ایڈوانس میں 5,000 بھی لے لیے تھے۔ کیا تم نے مجھے بے وقوف بنایا تھا؟ ہائے میرے اللہ، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ گاؤں کی عورتوں کی طرح وہ اپنا سینہ پیٹنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروانے کی ناکام کوشش کی۔ تم میرے 5,000 کھا گئی ہو۔ کون سا پہلی بار ہوا ہے؟ اس کے منہ سے پھسلا۔ دیکھو تو کتنی بے شرمی سے بول رہی ہے۔ قیامت کے دن تم سے سارے پیسے سود سمیت وصول کروں گا۔ وہ دھمکیاں دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اسے ابھی تک اپنے 5,000 کا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اسے اچھا تھا کسی ہوٹل میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کر لیتا، کم از کم اتنا دکھ تو نہ ہوتا۔ اب اس کا رخ اپنے دوست کے گھر کی طرف تھا۔ اس نے تو شام کے ٹیسٹ کی تیاری کر لی تھی، لیکن محترمہ ٹینشن لیتی رہ گئی۔ نہ تو اس سے ٹھیک طرح سے پڑھائی ہوئی تھی اور نہ ہی وہ کوئی کام کر پائی تھی۔ تانیہ نے اسے پچھلے لان کی صفائی کرنے کے لیے کہا تھا، تو وہ کینوں کو ٹوکرا اٹھا کر جا کر دھوپ میں بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ دھوپ سینک رہی تھی اور ساتھ ساتھ کینو کھا رہی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنی بازو جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ دھوپ اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ اس نے تو میری بازو ہی چلا دی۔ آنکھیں کھولی تو پھر کھلی ہی رہ گئی۔ تانیہ نے اس کے بازو پر زور سے تھپڑ مارا تھا اور اب اس کا ارادہ زرمینہ کے منہ کو لال کرنے کا تھا۔ اس نے صفائی کرنے کی بجائے وہاں پر کینو کے چھلکے کا گند پھیلا دیا تھا۔ باقی کی کسر بازل صاحب کے پالتو کتے نے پوری کر دی، جو اس گند پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اسے گھسیٹتا ہوا لان کے کونے میں جا رہا تھا۔ اچھا ہوتا جس دن تم پیدا ہوتی اسی دن ہی سانس بند ہونے کی وجہ سے مر جاتی، یا پھر تمہیں کوئی کتا اٹھا کر لے جاتا۔ تانیہ حلق کے بل چیخی اور وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ تانیہ نے اس کو شرٹ سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ زور سے زمین پر گر گئی۔ دیکھو میری پیاری بہن، اس طرح سے غصے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ میں تو تمہاری چھوٹی بہن ہوں نا، اسی بات کا تو غم ہے مجھے کہ تم میری بہن ہو۔ دیکھو لڑائی معاف کرو اور اللہ کا گھر صاف کرو۔ بچپن میں بھی تو ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے صلح کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس کی شامت پکی تھی۔ تانیہ ہمیشہ ہی اپنے ہاتھ میں وائپر اٹھائے رکھتی۔ ان کی عمروں میں 5 سال کا فرق تھا، اسی وجہ سے اس کا روب بھی بہت زیادہ تھا، اور وہ غصے میں اپنے تایا جان پر گئی تھی۔ گھر میں صرف 2 ہی لوگ تایا جان جیسے تھے، ایک بازل خان اور دوسرا تانیہ خان، ورنہ باقی تو سب شرارتی تھے۔ اس وقت اس کے باقی کزنز کشمیر شادی پر گئے ہوئے تھے، ان کے پیپرز تھے، اس وجہ سے بازل نے ان کو نہیں بھیجا، اور تانیہ کو تو ویسے بھی اس طرح کے جھنجھنوں میں پڑنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا۔ وہ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں مگن رہتی، جو کچن سے شروع ہو کر کچن میں ہی ختم ہو جاتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کی اس چھوٹی سی دنیا میں پوری حویلی سما جائے، یعنی حویلی کی ہر لڑکی کو وہ سیدھ اور کام کاج کی طاق بنانا چاہتی تھی۔ اتنی فکر تو ان کی ماں کو نہیں تھی جتنی ہماری تانیہ صاحبہ کو تھی۔ اس سے پہلے کہ زرمینہ کی بڑی بہن اس پر حملہ کرتی، تایا جان کی آواز سن کر وہ دونوں ہی چونک پڑی۔ زرمینہ فوراً ان کی طرف بھاگی اور ان کے ساتھ جا کھڑی ہو گئی۔ جو اکھاڑنا ہے میرا اکھاڑ لو۔ تایا جان 2 قدم آگے کی طرف کھڑے ہوئے تو پھر سے ان کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں کہتی ہوں جو بگاڑ سکتی ہو میرا بگاڑ لو، اگر اتنی ہمت ہے تو مجھے ٹچ کر کے دکھاؤ، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کو للکارتا ہوا دیکھ کر تایا جان نے ناگواری سے اس سے دریافت کیا، یہ میری جان کی دشمن، میری خون کی پیاسی، میری سگی بہن، اگر کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جیل میں لے کر جائیے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری سانس ٹینشن لینے کی وجہ سے کسی دن بند ہو جائے گی۔ قسم سے اس طرح سے میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جیسے جلاد پھانسی دینے کے لیے بیچارے گناہ گار کے پاس آتا ہے۔ تایا جان اس کے اعلان کی کیا حالت بنا دی ہے، میں نے اتنی محنت سے صفائی کی تھی۔ تانیہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی، اس کا غصہ بہت تیز تھا، مگر اب وہ بڑوں کے سامنے تو بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے سے رہی۔ بڑی مشکل سے وہ خود پر کنٹرول کر رہی تھی، دل ہی دل میں زرمینہ کو ڈھیروں گالیوں سے بے نواز رہی تھی۔ تو اس کام کے لیے ملازمہ موجود ہے، میں نے اس کو نکال دیا ہے، وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی، اور میں چاہتی ہوں حویلی کی لڑکیاں کام کریں۔
آخر کوئی یہ کل کو اپنے گھر میں بھی جائیں گی۔ تایا جان اس کو چھوٹے کام کرنے کے اس کا دماغ ہی فارغ ہو گیا۔ آپ 2-3 نوکرانیوں کو تلاش کریں۔ بری بات ہے وہ تمہاری بڑی بہن ہے، بڑی بہن سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ اگر اس کو ذرا سی عقل ہوتی تو مجھے کس بات کا غم تھا۔ یہ کہہ کر وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ باہر لان میں اسی گند میں تایا جان کے ساتھ شطرنج کھیلنے کے لیے بیٹھ گئی۔ اس پر بھی اس نے بیٹس لگائی تھی، اگر میں جیت گئی تو آپ کو بدلے میں مجھے 10,000 دینے پڑیں گے، اور اگر میں ہار گئی تو تایا جان نے اس سے کہا تم مجھے امتحان میں 90% نمبر لے کر دو گی، بدلے میں تمہیں اپنی گاڑی کی چابی دے دوں گا۔ یعنی دونوں طرف سے فائدہ اسی کا تھا۔ اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہار جائے اور 90% نمبر لے کر تایا جان سے ان کی گاڑی کی چابی لے لے۔ پھر دوسری طرف اس کا ڈریس آ جاتا۔ اس نے ڈیزائنر کا ڈریس کافی دنوں سے تاڑا ہوا تھا اور وہ ہر حال میں اس کو لینا چاہتی تھی۔ گیم آخری لیول پر پہنچ گئی تھی کہ بازل خان کی گھرجتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ بجلی کہاں پر کڑکی؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا تو وہ قریب ہی کھڑا بازو باندھے اس کو گھورے جا رہا تھا۔ اب بہت پیارے لگ رہے ہیں بازل بھائی، یہ وائٹ کلر کی شرٹ آپ پر بہت سوٹ کر رہی ہے۔ تمہاری اسٹڈی کا ٹائم ہو گیا ہے، میرے کمرے میں آؤ۔ وہ بازل بھائی میں تایا جان کے ساتھ بیزی ہوں، اسٹڈی سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے۔ تایا جان نے اسے پکارتے ہوئے کہا میں 15,000 تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے، عیاشی کرو۔ کیا ضرورت تھی اس کو اتنے پیسے دینے کی؟ پرسوں اس نے میرے بٹوے سے بھی بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ میری پاکٹ منی بند کریں گے تو مجھے یہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس نے خود ہی اپنا پول کھول دیا۔ تایا جان ان دونوں کی نوک جھونک پر مسکراتے ہوئے گہری سانس بھرتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب کیا مجھے تمہیں کسی شاہی سواری پر بٹھا کر لے جانا ہوگا؟ اس کے لیے میرا شوہر ہی کافی ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے نہیں لگتا تمہاری شادی ہوگی۔ یہ ٹینشن آپ کو ہونی چاہیے، میں تو بہت پیاری ہوں، کیوٹ بھی ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں لڑکوں کی ریکوائرمنٹ پر بھی پورا اترتی ہوں۔ وہ سوچے سمجھے بغیر ہی بولتی تھی۔ ابھی بھی بازل کو اس کی بات سخت بری لگی، مگر وہ چپ رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کے ذریعے اسے اپنے سارے بدلے برابر کرے گا۔ جب وہ دونوں کمرے کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ارحان صاحب گردن جھکا کر بیٹھے تھے اور اس کی گردن کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ یقیناً بازل نے اس کو اچھا خاصا مارا تھا۔ یا میرے اللہ مجھے اس کے شر سے بچانا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کمرے میں داخل ہوتے وقت یہی دعا مانگی تھی، اور پھر اونچی آواز میں اعوذ باللہ پڑھنے لگی۔ میں نے سنا ہے یہ کمرے میں داخل ہوتے وقت پڑھو تو انسان بہت سی مصیبتوں، بہت سی بلاؤں اور بہت سے جنوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے بازل کو گھورتے ہوئے کہی تھی۔ وہ چھوٹی تھی اور سب کی لاڈلی بھی، اسی وجہ سے وہ اسے زیادہ ڈانٹ نہیں سکتا تھا، ورنہ اس کے بس میں ہوتا تو اس کو چند ہی دنوں میں سیدھا کر دیتا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارحان کے قریب بیٹھتی اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولی۔ موئے موئے ہو گیا میرا۔ جو سوال تیار کر کے آیا تھا اس میں سے اس نے ایک بھی نہیں دیا اور سارے پرانے سوالات پوچھ ڈالے۔ قسم سے پچھلے گھنٹے سے اس کے ہاتھوں پٹ رہا ہوں۔ اب تمہاری باری ہے۔ اگر اس نے تمہیں میری طرح نہیں مارا یا تمہیں سزا نہیں دی تو میں کورٹ میں چلا جاؤں گا۔ تم کتنے مطلبی ہو، کتنے بے شرم اور کتنے بے حیا ہو۔ کیا تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آئے گی جب تم اپنی بہن جیسی کزن کو پٹتا ہوا دیکھو گے؟ اوہ توبہ، مجھے معاف کرو، تم جیسی بہن نہ کبھی بھی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر میں بھی موجود ہوں۔ اور ہاں، آپ بولیں، آپ نے کیا کہنا تھا؟ وہ یوں اس کی طرف متوجہ ہوئی جیسے وہ بہت ہی اہم گفتگو روک کر اسے بولنے کی اجازت دے رہی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہنا، تم نے یہ سوالات حل کرنے۔ ارحان، اس کو وہ سوالات بتاؤ۔ ارحان نے بے ساختہ خوف کے مارے تھوک نگل لیا اور اس کے سامنے کاپی رکھ دی۔ یہ سوال تو وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے A+B² کے فارمولے کے علاوہ اور کوئی فارمولا نہیں آتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، لیکن رونے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتی۔ جو میتھ کبھی اسے پڑھائی ہی نہیں گئی یا پھر وہ ابھی تک ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے اس میتھڈ سے حل کرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے وہ کیا کر رہی تھی،
لیکن اس طرح سے اپنی کاپی میں جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی ہو۔ اب ارحان کو اسے دیکھ کر ٹینشن ہونے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں تیاری کر کے آئی ہے اور اس کے سامنے ڈرامہ لگا رہی تھی۔ مجھے دکھاؤ کیا کر رہی ہو تم، سائڈ پر ہو جاؤ، خبردار جو تم نے میری کاپی کو ہاتھ لگایا ورنہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تو وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو۔ اب اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ محترمہ پھر سے اپنی کاپی پر جھک گئی۔ سوالات کرنے کے بعد اس نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کاپی بازل کے سامنے رکھی۔ ان کے آنسرز دیکھو اور مجھے بتاؤ کیا تمہارے آنسرز میچ ہو رہے؟ وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں بک اٹھا کر لاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ اٹھی موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ موبائل کی سکرین پر 3 سوالات کھلے ہوئے تھے۔ یہ وہی سوال تھے جو اسے بازل نے حل کرنے کے لیے دیے تھے۔ چیٹنگ کرنے میں تو وہ بچپن سے ہی بہت ماہر تھی، پیپرز میں بھی یہی سب کچھ کر کے وہ پاس ہوتی تھی۔ بازل نے وہ موبائل اٹھا لیا۔ ارحان نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ اب آئے گا مزہ، جب تم اپنی اوقات میں واپس آؤ گی میں تمہارا خون پی ڈالوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہاں پر، کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ انجان بن گئی۔ میں اس موبائل کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ارے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، رکے مجھے دیکھنے دے، میں آپ کو دیکھ کر بتاتی ہوں۔ یہ تو میتھ کے سوالات ہیں۔ تمہاری ایکٹنگ بہت ہی فلاپ ہے، جاؤ دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لو۔ کیا مجھے اس طرح کی واہیات سزا دیں گے؟ میں نے جو کہا ہے وہ کرو ورنہ جان لے لوں گا۔ ارحان اونچی اونچی آواز میں گانا گنگنانے لگا۔ تم بھی اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ مگر بھائی میری کیا غلطی ہے؟ جو کہا ہے وہ کرو، بحث مت کیا کرو۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ کھڑے تھے اور ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر غصے سے پاؤں مار رہے تھے۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کب اس کو عقل آئے گی، کب یہ تھوڑی سی میچور ہوگی۔ وہ تو اس کی چیٹنگ اسکلز دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا، کیونکہ نہ تو ارحان کو اور نہ ہی اس کو اندازہ ہو سکا تھا کہ وہ موبائل سے دیکھ کر لکھ رہی ہے۔ ان کو تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی اناب شناب لکھ رہی ہے۔ جب اس نے محترمہ کا رجسٹر کھولا تو اس کے ہونٹ خود بخود ہی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جلد بازی میں اس نے اوپر نیچے میتھڈ کر کے لکھا ہوا تھا، وہ کھل کر ہنس دیا۔ یہ پاگلوں کی طرح ہنس کیوں رہا ہے؟ شیشے کے پاس وہ دونوں اسے ہنستا ہوا دیکھ کر حیرانی سے بولے، مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی صاحب کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، جلد سے جلد ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر ان کا علاج کروانا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ بڑھ جائے۔ 4 گھنٹوں تک وہ لوگ ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہے اور پھر اس کے بعد وہ انہیں تایا جان کی عدالت میں لے کر گیا تھا، جہاں پر تایا جان امریکہ کا رول ادا کر رہے تھے اور وہ دونوں چین کی طرح خاموشی سے اس کے ساتھ لگائے ہوئے ٹیرف کی رسک دیکھ رہے تھے۔ یا میرے اللہ، یعنی ہم اب باہر بھی نہیں جا سکتے؟ میرا تو دم ہی گھٹ جائے گا۔ 2 منٹ کے لیے کمرے کے اندر بیٹھتی ہوں تو میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، چلو اس طرح تم گھر پر ٹک کر تو بیٹھو گی، ہر روز ہی محلے سے تمہاری شکایت آ رہی ہوتی ہے۔ تانیہ نے اسے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ اگلے دن ان کے کزنز کی واپسی ممکن ہو گئی۔ ان کے آتے ہی وہ کشف کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کیا ہو گیا پگلی، اتنی جذباتی کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے تجھے بہت یاد کیا، تیرے پیچھے میری فیلڈنگ ہمیشہ ہی سیٹ رہتی تھی، جب بھی کوئی کام کرتی تھی الٹا ہو جاتا تھا، اکیلی ذلیل ہوتی تھی۔ چل اب تیرے ساتھ مل کر ذلیل ہوں گی تو زیادہ غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر کشف نے اسے مکھا مارا۔ ایک تو تم لوگ مجھے مارتے بہت ہو، وہ اپنے بازو کو ملتے ہوئے بولتی بیچاری لگ رہی تھی۔ اس کے کزنز واپس آ گئے تھے، گھر کے بڑے بھی لاؤنج میں جمع تھے جب دادی جان نے ایک اور اعلان کیا، ماشاءاللہ سے ہمارے بیٹے بازل نے بزنس میں اپنا نام بنا لیا ہے اور اب اس کا شمار شہر کے جانے مانے بزنس مین میں ہوتا ہے۔ سب کزن نے تالیاں بجائی۔ بازل نے انہیں غصے سے گھورا تو انہوں نے فوراً ہی اپنے ہاتھ اپنی گود میں گرا دیے، سوائے ایک لڑکی کے جو زور و شور سے تالیاں بجائے چلی جا رہی تھی، اور وہ زرمینہ صاحبہ تھی۔ کشف نے اس کو ٹھوکا مارا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
تو میں چاہتی ہوں کہ اب اپنے بیٹے بازل کی شادی کر دوں۔ بازل، تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ یہ سن کر وہ سنجیدہ سا ان کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی شادی کا معاملہ آپ کے ذمہ کیا ہوا ہے، آپ کو جو بہتر لگتا ہے دادی جان آپ کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے شریف ہے ہمارے بازل بھائی، زرمینہ نے ایک بار پھر سے اونچی آواز میں نعرہ لگایا۔ کزنز پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ بازل بھائی کی جے ہو، تم سب لوگوں کی پاکٹ منی بند، اگلے 3 دنوں تک تم لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اس کی بات سنتے اب ہر طرف موت جیسی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ بازل آرام سے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور زرمینہ صاحبہ کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گارنٹی سے یہ بات کر سکتا تھا کہ وہ اسے گالیاں دے رہی تھی، لیکن اونچی آواز میں گالیاں دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بھی سکون میں تھا۔ میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، بلکہ یہاں پر میں 2-3 بچوں کے رشتے ڈھونڈ چکی ہوں۔ خانوں کی حویلی کی یہی ایک بات تھی جسے پوری نوجوان نسل کو خوف محسوس ہوتا تھا۔ اپنی تانیہ کا رشتہ میں نے تمہاری پھوپھو کے بیٹے کیپٹن صفدر کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا اور نیک بچہ ہے۔ یہ سن کر زرمینہ نے اونچی آواز میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ تانیہ بھی دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ وہ اسے سنجیدہ مزاج کیپٹن پسند تھا۔ کشف کا رشتہ میں نے ارحان کے ساتھ طے کیا ہے۔ یہ سن کر ان دونوں کے دانت باہر آ گئے کیونکہ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے اور بچپن سے ہی ایک دوسرے کو دل ہی دل میں پسند کرتے تھے۔ کبھی بھی کھل کر اظہار نہیں کیا تھا، لیکن یہ اظہار تھرڈ پارٹی یعنی دادی جان کی طرف سے ہو گیا تھا۔ اور جہاں تک میرے بیٹے بازل کا سوال ہے تو اس کا رشتہ میں نے زرمینہ کے ساتھ طے کیا۔ بازل، جو کہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ زرمینہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور کشف کی گود میں ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ اس کے گالوں کو زور زور سے تھپ تھپانے لگی۔ دادی جان، یہ تو بے ہوش ہو گئی، ڈرامہ کر رہی ہوگی، یہ بہت بڑی ڈرامے باز ہے۔ نہیں دادی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ واقعی میں بے ہوش ہو گئی ہے۔ اور محترمہ زرمینہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے حقیقت میں ہی اپنے ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ سب کزنز اس کا مذاق بنا رہے تھے مگر وہ فی الحال کسی کو بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بازل نے انتہائی بیچارگی سے اپنی دادی جان کو دیکھا، پھر بعد میں ان کے کمرے میں بھی گیا۔ اس نے بہت واویلا مچایا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بھی لڑا مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صرف تم ہی ہو جو اس کو سنبھال سکتے ہو، میں اس کو غیروں کے حوالے نہیں کر سکتی، اور خاندان میں بھی کوئی اس کے جوڑ کا نہیں ہے۔ میں میچور ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بچی میرے حوالے کر دیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک میچور عورت لانی ہے جو میری بیوی بن کر رہے گی، میں نے ایک بچہ اڈاپٹ نہیں کرنا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولتا اس وقت بہت بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ دادی جان نے اسے پاس بٹھایا اور اسے سمجھانے لگی مگر وہ ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اور اس کی بیوی کے روپ میں یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ خاندان میں ایک بار پھر سے 3 شادیاں آنے والی تھی۔ ارحان اور کشف کا صرف نکاح تھا کیونکہ وہ دونوں ہی کم عمر تھے اور چھوٹے تھے اور ابھی دونوں ہی پڑھ رہے تھے۔ تانیہ اور زرمینہ کی شادی ایک ہی ساتھ کی جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سدرا بیگم کو تانیہ کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی وہ سب کچھ ہینڈل کر لے گی۔ اصل پریشانی تو انہیں زرمینہ کی تھی۔ جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ منہ بنا کر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آج مجھے واقعی میں یقین آ گیا ہے کہ آپ نے مجھے کچرا کنڈی سے اٹھایا تھا، یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے میری بچی، کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ ایک تو آپ نے میری زندگی جھنجٹ بنا دی، میری زندگی سے ساری خوشیاں غائب کر دیں، اور اوپر سے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس جلاد سے میری شادی ہو رہی ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے وہ کسی موت کے فرشتے کے برابر ہے۔ روز میں موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھوں گی، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ بس بہت ہو گیا، فضول کی باتیں مت کرو۔ بازل بھی اس رشتے پر بہت خوش ہے، اس کے اعتراض کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں کے نکاح کا دن آ گیا اور رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر دلہا میاں کے کمرے میں پہنچ گئی تھی
جب وہ دلہن بنی تھی تو اس کے احساسات اور جذبات کافی حد تک چینج ہو گئے تھے، اور اس کی امی نے بھی اسے بہت سی باتیں سمجھائی ہوئی تھی جن کو اچھی بیٹیوں کی طرح اس نے اپنے پلو سے باندھ دیا تھا، اور اپنے شوہر کے سامنے بھی تو نئی نویلی دلہن کی ایکٹنگ کرنی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ شرم سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، مگر پھر بھی تھوڑا بہت اور ڈرامہ کرنا ہی تھا، ورنہ وہ اسے بے شرم سمجھ لیتا۔ جب بازل خان کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں ڈھیر ساری کتابیں اٹھا رکھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ چہرے پر گرا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ان کتابوں کو نہیں دیکھ پائی۔ وہ قدموں کی چاپ سن کر خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اب میں ان کو کیا کہہ کر پکاروں گی؟ بازل جی؟ نہیں، بہت زیادہ آکورڈ لگے گا۔ خیر مجھے ان کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں، جب بھی بلاؤں گی تو آگے سے ڈانٹ ہی ملے گی، میں ان کو منہ ہی نہیں لگاؤں گی۔ وہ اس وقت اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی اس کے بارے میں اس طرح کے خیالات سوچ رہی تھی۔ اگر اس کی امی اس کے خیالات جاننے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کو کہیں کا نہ چھوڑتی۔ بازل نے زور سے کتابیں بیڈ پر رکھی تو اس نے گھونگھٹ اٹھا کر گھبراتے ہوئے کہا، ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اپنے سامنے ڈھیر ساری کتابیں دیکھ کر وہ پھیکی سی ہنسی۔ کیا آپ آج رات بیٹھ کر پڑھیں گی؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کریں، کیا یہ انہی کی کتابیں ہیں؟ وہ ایک ایک کر کے کتاب چیک کرنے لگی مگر ساری کتابیں اس کے کورس کی تھی۔ نہیں، یہ تو میری کتاب ہے اور میں تمہارے پڑھنے کے لیے لایا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں تو نئی نویلی دلہن ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر میدان میں لڑنے کے لیے اتر آئی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر اس نے اپنا گھونگھٹ ہلکا سا آگے ڈالا اور دوپٹہ دانتوں میں دباتے ہوئے شرماتے ہوئے بولی، آپ کو تو میری تعریف کرنی چاہیے اور میری منہ دکھائی مجھے دینی چاہیے۔ 1000 بار دیکھے ہوئے منہ کی منہ دکھائی نہیں ہوتی۔ آپ میرے ساتھ بدتمیزی کریں؟ نہیں، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ یعنی آپ مجھے کچھ بھی نہیں دیں گے؟ جب تمہارے ایگزامز پاس کرو گی تب تم جو کہو گی میں تمہیں لے کر دوں گا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں۔ چلو جلدی سے یہ کتابیں اٹھاؤ اور پڑھنا شروع کرو۔ میں نے انہیں نہیں پڑھنا، میں تایا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں نے بتاؤں گی شادی کی پہلی رات ہی۔ وہ بڑبڑاتی وہاں سے جانے لگی۔ بازل نے اس کو واپس پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ وہ زور سے بیڈ پر جا گری۔ بازل اس کے اوپر موجود تھا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ خوف کے مارے تھوک نکلا، آپ پلیز تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں، تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا تو اس نے روبوٹ کی طرح ہاں میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں صدا کی معصومیت تھی۔ آنکھیں ٹمٹماتی ہوئی وہ اس وقت ایک چھوٹی سی گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ بازل اس سے دور ہو گیا۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بھاگی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس کے کان کی لو بھی تپ رہی تھی۔ اف اللہ جی، یہ کتنا بے شرم انسان ہے، توبہ۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اس پر اپنا حق رکھتا ہے۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ اسی طرح ہی چوکڑی مار کر بیڈ پر بیٹھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ چینج کر لیں، میں تھوڑی ہی دیر میں چینج کروں گا، اور پھر مجھے کسی امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل کو دھچکا لگا۔ وہ اس کی دلہن تھی اور ان کی شادی کو ابھی صرف چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ دلہے کو ضروری کام سے جانا تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور دل میں دکھی ہو رہا تھا کہ وہ اس جیسی پیاری عورت کو چھوڑ کر نہ جانے کون سا کام کرنے کے لیے اس طرح کے امپورٹنٹ دن پر بھی باہر جا رہا ہے۔ اگر آپ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے تو آپ نے شادی کیوں کی؟ آپ انکار کر دیتے۔ جیسی اس نے ایک کتاب اٹھائی تھی اس کا غم پھر سے تازہ ہو گیا اور وہ غصے سے بولی، سب کچھ تمہارے سامنے تھا، میں نے انکار کرنے کی کوشش کی مگر میری بات کو اہمیت نہیں دی گئی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، میں بس تمہیں ناپسند کرتا ہوں۔ وہ صاف اور دو ٹوک انداز میں اسے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی مگر بازل کو تو جیسی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اور آپ مجھے ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ دل تھا کہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ تمہاری ان بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے اور تمہاری ان بے وقوفیوں کی وجہ سے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو
تمہیں یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی، اس کے باوجود بھی تم یہ سب کچھ کرتی ہو۔ مجھے یہ اچھی طرح کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میچور ہو۔ تمہاری شرارتوں سے مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک حد میں رہ کر کی جائیں تو بہتر رہتا ہے۔ میں تمہیں بہت سی باتیں سمجھانا چاہتا تھا، مگر میں جانتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے سمجھائیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں ویسا بن کر دکھاؤں گی۔ وہ پرجوش ہو کر بولی تھی تو وہ خود حیران تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ شاید اسے بازل کا رویہ دکھ پہنچا رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی بننا چاہتی تھی، جسے بھی کر کے اب ان کا نکاح تو ہو چکا تھا۔ وہ واقعی میں اس رشتے کو نبھانا چاہتے تھے۔ بازل بھی ایک لمحے کے لیے پرسوچ میں پڑ گیا۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی تھی یا پھر کوئی نئی پرینک کر رہی تھی۔ آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کی بیوی کیسی ہو؟ میں چاہتا ہوں میری بیوی میری عزت کرنے والی ہو۔ سب سے پہلے تو تم مجھے آپ کہہ کر پکارو گی۔ تم کی گرد میں تمہارے منہ سے نہ سنو۔ دوسری بات یہ کہ تم پر ہر چیز اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کرو گی۔ جو کچھ ہم دونوں کے درمیان ہوگا وہ تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ تیسری اور اہم بات، تم جو بھی کام کرو گی میری اجازت سے کرو گی۔ پہلے تم ان چیزوں پر عمل کرو، بعد میں تمہیں باقی چیزیں بھی بتا دوں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گی۔ اس کے بعد سے اس نے کتابیں کھول دی۔ جو سوال وہ اسے کہہ رہا تھا وہ زور و شور سے ان کی پریکٹس میں لگی ہوئی تھی۔ بازل کو لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک ہی رات کا جوش ہے۔ اگلے دن وہ پھر سے اپنی پرانی ٹون میں واپس آ جائے گی، لیکن صبح سویرے جب اس نے اسے اپنی ماں کے ساتھ کچن میں کھڑا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ آئیے بیٹھیے، میں آپ کے لیے آملیٹ بنا رہی ہوں۔ بسمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ایسا کون سا جادو کر دیا میری بہو پر؟ وہ خود حیران اور پریشان تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی اور اسے جو بھی سمجھاتا اسے غور سے سنتی، لیکن پڑھائی میں ابھی بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو بازل اسے اپنے ساتھ ایک بزنس پارٹی پر لے گیا۔ وہاں پر موجود عورتوں کو دیکھ کر اسے احساس کمتری ہونے لگا۔ وہ عورتیں فر انگلش بول رہی تھی، کچھ باتیں تو اس کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ سب نے اس کے حسن کی وجہ سے اس کی تعریف کی تھی، لیکن ایک عورت نے اس کے لہجے کی وجہ سے اس کا مذاق بھی بنایا تھا کہ جب تم بات کرتی ہو تو تمہاری پرسنالٹی سے تمہارا لہجہ میچ نہیں ہوتا۔ تمہارے اپنے اوپر اور اپنی انگلش پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کی سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری ہے۔ صرف خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ جھل بھن کر رہ گئی تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ وہ بازل کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ابھی تک ان دونوں میں ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو سپیس دے رہا تھا تاکہ وہ بازل کو اور اپنے رشتے کی اہمیت کو سمجھے۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ بازل نے اسے سوال کیا تو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر گئے۔ وہ اس کو لے کر سائڈ پر چلا گیا۔ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس عورت نے میرا مذاق بنایا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں جاہلوں کی طرح بات کرتی ہوں اور میری انگلش بھی بہت ویک ہے۔ میں اس کو بتا کر رہوں گی کہ میں اس سے بھی زیادہ انگلش بولتی ہوں۔ اب آپ دیکھیں میں اس کو کیسے منہ توڑ جواب دوں گی۔ آپ 1 مہینے کے بعد اپنے گھر میں اس کی دعوت کیجیے گا، وہاں پر میں اس کو شرمندہ کروں گی۔ تمہیں اس کی باتیں اپنے سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت تو ویسے بھی ایک نفسیاتی مریضہ ہے۔ نہیں، اب تو میری انا کا مسئلہ بن گیا۔ اب تو میں ان کو بتا کر ہی رہوں گی، اور آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہو۔ اب آپ دیکھیں۔ گھر جاتے ہی وہ کتابیں اٹھا کر بازل کے پاس آ گئی۔ روز وہ 3 گھنٹوں تک اس کے پاس پڑھتی۔ جو کنسیپٹ اسے سمجھ نہیں آتے وہ ان پر کافی زیادہ ٹائم بھی لگاتی۔ بسمہ بیگم ہر تھوڑی دیر بعد اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز رکھ کر جاتی۔ جب اس کا رزلٹ آیا تو اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ فرسٹ ایئر میں تو وہ چیٹنگ کر کے پاس ہو گئی تھی، لیکن سیکنڈ ایئر میں ایسا کوئی چانس نہیں تھا۔ اس لیے اس نے محنت کی تھی اور اس کی محنت واقعی میں رنگ لائی تھی۔ تایا جان نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی گاڑی کی چابی اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔
بازل نے بھی اسے iPhone 17 لے کر دیا اور منہ دکھائی کے طور پر اس کے ہاتھوں میں 6 سونے کے کنگن ڈالے۔ وہ رات کے وقت انہیں کے ساتھ بیٹھی کھل رہی تھی۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جب وہ آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنا سر زرمینہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی، یہیں پر ہی بیٹھی رہو، تمہیں کھاؤں گا نہیں، فکر مت کرو۔ یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر ٹک گئی تھی۔ کیا آپ ابھی بھی مجھ سے نفرت کرتے؟ میں کبھی بھی تم سے نفرت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کر سکتا ہوں۔ تم تو میری پسندیدہ عورت تھی۔ پھر سہاگ رات تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ مجھے ناپسند کرتے؟ کیونکہ تمہیں سدھارنے کے لیے میرے پاس یہی ایک آخری چانس بچا تھا۔ مجھے تانیہ نے مشورہ دیا تھا اگر میں ایسا کروں گا تو تم خود کو سدھارنے کی کوشش کرو گی۔ اس تانیہ کی بچی کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تو عقل دوبارہ سے تمہارے دماغ میں آ گئی ہے، ورنہ پچھلے 18 سالوں سے یہ گھٹنوں میں ہی تھا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ مجھ سے بات نہ کرے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ نے مجھے بہت ٹینشن دی، مجھے تو واقعی میں ڈر لگنے لگا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر میرے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تمہارا شوہر دل و جان سے تم پر فدا ہے اور وہ تم سے کبھی بھی دور نہیں جا سکتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے دل فریب انداز میں کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ بازل اب کی بار اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر بازل کی دسترس میں سونپ دیا۔ وہ اب مزید اس انسان سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی۔ بازل کے ملنے پر وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ باقی حویلی والے بھی خوش تھے کہ محترمہ کو عقل آ گئی ہے۔ تانیہ جب اسے کام کرتے ہوئے دیکھتی تو اس سے چڑھ آتے ہوئے کہتی، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ تم شادی کے بعد لائن پر آ جاؤ گی تو پہلے ہی تمہارا نکاح کر دیتے۔ جواب میں وہ محض مسکرا دیتی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے جب اچانک بازل کے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ وہ زرمینہ کو ہنی مون پر لے جائے۔ ایک تو ان دونوں کے درمیان ابھی کوئی ازدواجی رشتہ نہیں بنا تھا، اور دوسرا وہ چاہتا تھا ان کے پاس کچھ حسین پل ہوں اور زرمینہ بھی اچھا محسوس کرے۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے پر اس نے دادی جان سے گھومنے جانے کی پلاننگ کی اور ٹیبل پر ہی اعلان کر دیا کہ وہ لوگ ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں۔ زرمینہ کا تو منو خوشی سے برا حال تھا۔ وہ تو ناچتی ہوئی پورے گھر میں گھوم رہی تھی اور ہر بندے کو بتا رہی تھی کہ وہ گھومنے جا رہی ہے۔ بازل اس کی خوشی اور حرکتوں کو دیکھتا محظوظ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ وہاں جا کر اس کی معصومیت اور ہوش ٹھکانے لگانے کے پورے ارادے بنا چکا تھا۔ پیر کی صبح کو ان کی فلائٹ تھی اور ابھی بھی زرمینہ نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی پرجوش تھی کہ بار بار بازل سے پوچھ رہی تھی کہ کیا لے جائیں اور کیا نہ لے کر جائیں۔ بازل مسکرا کر اسے سمجھا رہا تھا کہ صرف ضروری چیزیں ہی لے جانی ہیں، لیکن زرمینہ تو اپنی پوری الماری ہی لے جانا چاہتی تھی۔ شام تک اس نے اتنا سامان تیار کر لیا تھا کہ لگتا تھا جیسے وہ کسی دوسرے ملک میں مستقل رہنے جا رہی ہو۔ بازل نے آ کر جب اتنے بیگ دیکھے تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے ہم صرف 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، تم نے تو ایسا سامان تیار کیا جیسے سال بھر کے لیے جا رہی ہو۔ زرمینہ نے شرماتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو سب کچھ ضروری لگ رہا ہے۔ بازل نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، جو دل چاہے لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ سب اٹھانا بھی تمہیں ہی ہے۔ زرمینہ نے فوراً کہا، نہیں نہیں، آپ اٹھائیں گے، آپ میرے شوہر ہیں۔ بازل نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو اب میں تمہارا مال بردار بن گیا ہوں۔ زرمینہ نے چہکتے ہوئے کہا، جی ہاں، اور بہت اچھے مال بردار۔ بازل نے اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا، ٹھیک ہے میری ملکہ، جیسا آپ کا حکم۔ زرمینہ خوشی سے جھوم اٹھی اور بازل کے گلے لگ گئی۔ اس کی یہ معصومیت اور بچپنا بازل کو بہت پسند تھا۔ رات کو کھانے کے بعد دادی جان نے ان دونوں کو بلایا اور تاکید کی، خیال رکھنا اور جہاں بھی جاؤ ساتھ رہنا۔ بازل نے احترام سے کہا، جی دادی جان، آپ فکر نہ کریں، میں زرمینہ کا پورا خیال رکھوں گا۔ دادی جان نے زرمینہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم بھی اپنا اور بازل کا خیال رکھنا، اور ہاں زیادہ شرارتیں مت کرنا۔ زرمینہ نے شرماتے ہوئے کہا، جی دادی جان، میں بہت اچھی بن کے رہوں گی۔ دادی جان مسکرائیں اور بولی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ صبح سویرے 4 بجے ان کی فلائٹ تھی، اس لیے رات کو جلدی سو گئے، لیکن زرمینہ کو نیند کا حانی تھی۔
وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ باسل نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا سو جاؤ ورنہ صبح اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ زرمینہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بہت خوش ہوں۔ باسل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا میں جانتا ہوں، لیکن اب سو جاؤ۔ زرمینہ نے اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر میں ہی سو گئی۔ صبح جب الارم بجا تو باسل نے اٹھ کر زرمینہ کو جگایا، لیکن وہ سونے کا بہانہ کرنے لگی۔ باسل نے ہنستے ہوئے کہا ابھی تو نیند نہیں آ رہی تھی اور اب سو رہی ہو۔ زرمینہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا ابھی نہیں اٹھنا، 5 منٹ اور سونا ہے۔ باسل نے اسے ہلایا اور کہا اٹھو بھی، ہماری فلائٹ ہے۔ زرمینہ ناک بھویں چڑھاتے ہوئے اٹھی اور بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے میں وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے۔ تایا جان اور دادی جان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دادی جان نے ان دونوں پر دم کیا اور کہا خوش رہو بچوں۔ تایا جان نے باسل کو گلے لگایا اور کہا سنبھال کر جانا۔ باسل نے کہا جی تایا جان، آپ فکر نہ کریں۔ ایئرپورٹ پہنچ کر انہوں نے چیک ان کیا اور فلائٹ میں بیٹھ گئے۔ زرمینہ ونڈو سیٹ پر بیٹھی تھی اور باہر دیکھ رہی تھی۔ جب طیارہ اڑا تو اس نے باسل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ باسل نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا اور کہا ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ زرمینہ نے سر ہلایا لیکن اس کی پکڑ ڈھیلی نہیں ہوئی۔ جب طیارہ بادلوں میں داخل ہوا، زرمینہ کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ واہ کتنا خوبصورت ہے، دیکھیں باسل جی، کتنے پیارے بادل ہیں۔ باسل مسکرا کر اس کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور سفر شروع کیا۔ راستے میں زرمینہ مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی۔ دیکھیں نا کتنے اونچے پہاڑ ہیں اور یہ دیکھیں کتنا صاف پانی بہہ رہا ہے۔ باسل جی ذرا گاڑی روکیں، میں تصویر بناؤں گی۔ باسل ہر بات پر ہنس رہا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کر رہا تھا۔ دوپہر تک وہ مری پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل میں چیک ان کر کے جب وہ اپنے کمرے میں گئے تو زرمینہ خوشی سے چیخ پڑی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے، باسل جی آئیں۔ باسل اس کے پاس آیا اور بالکنی سے باہر دیکھنے لگا۔ واقعی نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ اور دور پہاڑوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ زرمینہ نے فوراً اپنا فون نکالا اور تصویریں بنانا شروع کر دی۔ باسل نے کہا پہلے آرام کر لو پھر باہر چلیں گے، لیکن زرمینہ کو کہاں آرام تھا، وہ تو ابھی باہر نکلنا چاہتی تھی۔ باسل کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ شام کو وہ دونوں مال روڈ پر ٹہل رہے تھے۔ زرمینہ ہر چیز دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ باسل جی یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں، مجھے یہ شال چاہیے اور یہ ٹوپی بھی۔ باسل نے ہنستے ہوئے کہا جو چاہیے لے لو۔ زرمینہ نے خوشی سے اچھال لگائی اور دکانوں میں گھومنے لگی۔ باسل پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اس کی خوشی دیکھ کر خود بھی خوش ہو رہا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد جب وہ ہوٹل واپس آئے تو زرمینہ تھک کر چور ہو چکی تھی۔ باسل نے اسے بستر پر لٹایا اور کہا آرام کرو، بہت تھک گئی ہو۔ زرمینہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا آج کا دن بہت اچھا تھا، شکریہ۔ باسل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اگلے دن وہ نتھیا گلی گئے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوبصورت نظارے دیکھ کر زرمینہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ باسل جی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، شکریہ کہ آپ مجھے یہاں لے آئے۔ باسل نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ زرمینہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر کہا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ باسل کا دل بھر آیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو وہ کب سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے زرمینہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہا اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگلے دن وہ دونوں سوات کی طرف روانہ ہوئے۔ وادی سوات کی خوبصورتی دیکھ کر زرمینہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ باسل جی یہ تو جنت ہے، اتنی خوبصورت جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ باسل مسکرایا اور کہا ابھی اور بھی خوبصورت جگہیں دیکھنی باقی ہیں۔ وہ دونوں کالام گئے۔ وہاں کی وادیاں اور جھیلیں دیکھ کر زرمینہ کا دل خوشیوں سے بھر گیا۔ باسل نے اس کے لیے ہر جگہ تصویریں بنائیں۔ وہ دونوں برفانی چوٹیوں کے قریب گئے اور برف سے کھیلے۔ زرمینہ نے باسل پر برف کے گولے پھینکے اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ دونوں بچوں کی طرح کھیل رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ شام کو جب وہ واپس ہوٹل آئے تو دونوں بہت تھکے ہوئے تھے لیکن خوش بھی تھے۔ رات کو کھانے کے بعد وہ بالکنی میں بیٹھے آسمان کے تارے دیکھ رہے تھے۔ زرمینہ باسل کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ باسل جی آج کا دن بھی بہت خوبصورت تھا، میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوشی کبھی محسوس نہیں کی۔
بازل نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا یہ تو بھی شروعات ہے، ہم آگے بھی ایسے ہی خوبصورت لمحات گزاریں گے۔ زمینہ نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ بازل نے پریشان ہو کر پوچھا۔ زمینہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں اللہ نے مجھے آپ جیسا شوہر دیا۔ بازل نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ اگلے دن وہ دونوں حنزہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ لمبا تھا لیکن نظارے اتنے خوبصورت تھے کہ تھکن کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب وہ حنزہ ویلی میں داخل ہوئے تھے تو زرمینہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ بازل جی، یہ تو واقعی جنت نظیر ہے، اتنی خوبصورت کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ بازل نے کہا، ہاں یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اب وہ دونوں جھیل گئے۔ جھیل کا فیروزی پانی دیکھ کر زرمینہ حیران رہ گئی۔ بازل جی، کیا ہم یہاں بوٹنگ کریں؟ بازل نے ہنستے ہوئے کہا، ضرور کریں۔ انہوں نے بوٹ کرائے پر لی اور جھیل میں چلے گئے۔ زرمینہ پانی میں ہاتھ ڈال کر کھیل رہی تھی۔ بازل جی، پانی کتنا ٹھنڈا اور دیکھیں نا کتنا صاف ہے۔ بازل مسکرا کر اس کی معصومیت دیکھ رہا تھا۔ شام کو وہ دونوں ایگلز نیسٹ ہوٹل گئے۔ وہاں سے پوری وادی کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ زرمینہ نے بہت ساری تصویریں بنائیں اور بازل کے ساتھ بھی کئی تصویریں کھنچوائیں۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئے تو زرمینہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ بازل نے اسے بستر پر لٹایا اور کہا، آرام کرو، کل ہمیں واپس جانا ہے۔ زرمینہ نے اداسی سے کہا، واپس؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو بہت مزہ آ رہا تھا۔ بازل نے ہنستے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، ہم پھر آئیں گے۔ زرمینہ نے خوش ہو کر کہا، واقعی؟ بازل نے کہا، ہاں وعدہ ہے۔ زرمینہ مسکرائی اور آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اگلے دن صبح وہ دونوں واپسی کے لیے تیاری کرنے لگے۔ زرمینہ اداس تھی لیکن یادوں سے بھری ہوئی۔ انہوں نے آخری بار وادی کا نظارہ کیا تھا اور پھر واپسی کا سفر شروع۔ راستے میں زرمینہ خاموش تھی۔ بازل نے پوچھا، کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ زرمینہ نے کہا، بس یہ خوبصورت جگہیں چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ بازل نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ جگہ تو یہیں رہیں گی، ہم پھر آئیں گے، لیکن اب گھر بھی جانا ہے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زرمینہ نے سر ہلایا اور مسکرا دی۔ شام تک وہ اسلام آباد پہنچ گئے اور اگلی صبح کی فلائٹ سے واپس گھر آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو سب نے ان کا استقبال کیا۔ زرمینہ نے سب کو تحائف دی اور اپنے سفر کی کہانیاں سنائی۔ دادی جان نے خوش ہو کر کہا، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا ہوگا۔ زرمینہ نے کہا، جی دادی جان، بہت مزہ، میں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات گزارے ہیں۔ بازل کا شکریہ۔ دادی جان نے بازل کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ بازل نے بھی احترام سے سر جھکایا۔ رات کو جب وہ دونوں اپنے کمرے میں تھے تو زرمینہ نے کہا، بازل جی شکریہ، آپ نے مجھے بہت خوش کیا۔ بازل نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، یہ تو میرا فرض تھا اور تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ زرمینہ شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بازل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، اور میں تم سے بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اس رات بازل نے زرمینہ کو اپنے قریب محسوس کیا۔ دونوں کے درمیان محبت کی ایک نئی کہانی شروع ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کے ہو چکے تھے مکمل طور پر۔ جسم و جان سے زرمینہ نے خود کو مکمل طور پر بازل کے حوالے کر دیا اور بازل نے اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ سمجھتے ہوئے سنبھالا۔ ان کا ہنی مون نہ صرف خوبصورت جگہوں کی سیر تھی بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور قریب آنے کا ذریعہ بھی تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔